والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وعوام أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھیے صلی اللہ
وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابا بکر اپنے گھر والے واسطے کی چھڑ کے آیا ہے تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے گھر کا سارا سامان اکٹھا کر کے نبی پاک کے قدموں کے اندر ڈھیر کر دیتا، بلکہ روایات کے اندر لکھے ہے کہ جھاڑو پھڑ کے دیواروں کے اوپر ماریا، اس دور کے اندر سوئیاں وغیرہ دیواروں کے وچ کبھی دتیاں جاندیاں سن، جھاڑو مار کے اور سوئیاں بھی اتار کے اپنے گل میں کپڑے اتار کے بوری پہن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار محرمات کے اندر تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابا بکر گھر والے واسطے کی چھڑ کے آئے؟ ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سر فخر نال بلند کر کے عرض کی تھی اے اللہ کے محبوب گھر والے واسطے اللہ تعالی رسول چھڑ آیا۔ سبحان اللہ۔ تسی سیدنا صدیق اکبر دے غلام ہو، کیونکہ اسی بھی اودے غلام ہاں جڑا مصطفیٰ دا غلام ہے۔ سبحان اللہ ہے، اسی اودے غلام ہاں جڑا مصطفیٰ دا غلام ہے۔ سارا سب کچھ اودے قدماں دے اوپر نثار ہے، جنہیں مصطفیٰ دے قدماں تے سب کچھ نثار کیتا۔ سبحان اللہ۔ تے جدوں نعرہ لایا کرو نا تھوڑا جہا گج کے لایا کرو، ماشاءاللہ کافی دوست بیٹھے ہوئے نے، اگر نعرہ لگے تو پتہ لگے نا دوسرے نوں، مسجد کے اندر بیٹھنے والے نوں بھی پتہ لگے کہ یار نعرہ لگ رہا ہے، نعرہ تکبیر۔ اگر وہ نعرہ لگ سکتا ہے تو وہ بھی انج ہی لگنا چاہیے اور ہر بار انج ہی لگنا چاہیے، کیونکہ نعرہ جنہیں ہے نا انہوں اللہ کریم نے سب تو اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنا مقام بھی ساری کائنات میں رکھتے کیونکہ وہ خالق ہے ہر چیز کا، اور انہیں اپنے محبوب کو مخلوقات میں وچوں اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، تے اپنے محبوب کے غلاموں کو بھی اللہ کریم نے مخلوقات میں وچوں افضل مقام عطا فرمایا ہے۔ سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی بھی نہیں، سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی بھی نہیں، اسلام نوں جدوں پئی ضرورت صدیق دی، اسلام نوں جدوں پئی ضرورت صدیق دی، مننا جے خدا نوں، مننے رسول نوں۔ اور یہ سارا ایمان ہے، اللہ بھی سچا ہے اور محبوب بھی سچا ہے، اللہ بھی سچا ہے، آمینہ دا لال بھی سچا ہے۔ مننا جے خدا نوں، مننے رسول نوں، مننی پوے گی تینوں امامت صدیق دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مننی پوے گی تینوں امامت صدیق دی۔ جڑے سابقہ لوگ سن نا قوماں سابقہ امتاں، انہاں نے آ کے جدوں پرکھیا نا ویکھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نشانیاں کیڑیاں کیڑیاں نے، انہاں نشانیاں دے وچوں یہ بھی ویکھنے سن کہ نبی پاک دا یار کون ہے۔ جدوں انہاں نوں پوچھا گیا نا کہ یار نبی پاک دی نشانیاں کی ہوئیاں نا تے جڑے یار دی گل پہ کردے ہو یہ کیڑی ہے، انہاں کہا کہ ساڈیاں کتاباں دے اندر نبی پاک دی نشانیاں بھی موجود نے، نبی پاک دے یاراں دا نام بھی موجود ہے۔ یہ معمولی لوگ نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی انگوٹھی نہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دیتی، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ ان پہ لکھوا کے لیا اللہ
صدیق اکبر گئے جب سنیارے دے کول گئے نا تے اس نقش نگار دے کول گئے تے انہوں جا کے کہنے لگے تے اوتے اللہ تے محمد لکھ دے اللہ تے محمد لکھ دے انہیں لکھ دیتا سیدنا صدیق اکبر لے کے واپس آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر پہنچے آپ نے انگوٹھی پیش کی تھی عرض کی تھی حضور لکھوا لے آیا حضور نے دیکھا انگوٹھی میں اوپر لکھا سی اللہ محمد ابو بکر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نے کی فرمایا تو لکھوا کے لیا اللہ ابو بکر صدیق نے کی لکھوایا اللہ تے محمد تے انگوٹھی جو لے کے واپس آئے تے انگوٹھی میں کی لکھا سی اللہ محمد ابو بکر سبحان اللہ ابو بکر جی حضور میں تو پیاسی کہ اس میں ذات لکھوا کے لے آ رہے تینوں میں دو نام میں لکھوان واسطے نہیں سکیا ایک تو کیا لکھوائے نے عرض کی تھی حضور تسی میں نے فرمایا سی کہ انتے اللہ لکھوا کے لے آ رہے جب میں لے کے گیا نا اس بندے کے کول تو میری ایک غیرت نے گوارا نہیں کیتا کہ اللہ نے مصطفیٰ کو جدا کر دیا اللہ نے مصطفیٰ کو جدا کر دیا اس لیے حضور میں تو نام اللہ کے نام میں نام لکھوائے کیونکہ میں سنیا ہی کہ جنت کے ہر دروازے بھی چوکھٹ ہوتے جتنے اللہ کا نام لکھے اور پھر مصطفیٰ کا نام لکھے جنت کے درختوں میں پتے پتے دے ہوتے جتنے اللہ کا نام لکھے اور پھر آمینہ کے نام کا نام لکھے یا رسول اللہ میری اس محبت نے گوارا نہیں کیتا کہ میں تمہوں رب کو نے جدا کر دیا اس لیے میں دوسرا نام آپ لکھوائے تو میں تو آنے کو معذرت چاہنا حضور نے فرمایا کہ تیسرا نام آپ نے عرض کی تھی حضور میرے کو قسم لے لو تیسرا میں نام نہیں لکھوایا اللہ نے فرمایا جبریل جی مولا کریم جلدی نہ دنیا میں ہوتے چلا جا میرے مصطفیٰ کے قدموں کے اندر پہنچ کے میرا سلام پیش کر تے نالے انہوں کو کہہ دے اے اللہ کے محبوب تو انے محبوب کو پسند نہیں آیا کہ تو انا نام رب کو جدا کرے تے اللہ کو پسند نہیں آیا کہ تو انے محبوب کا نام تو انے کو جدا ہوئے لہذا ابو بکر کا نام ہے آپ لکھوایا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر اللہ جانتے ابو بکر تے عمر نو غیر بھی من گئے سبحان اللہ اسی تاریخ اٹھا کے دیکھو ہندوستان دی تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ مہاتما گاندھی نے جب تاریخ کے کسی عظیم بندے دی مثال نبیوں کے بعد پیش کرنے کی کوشش کی تھی نا تو انہیں کہا کہ میں اپنے راما دی اپنے رام کی مثال پیش نہیں کراں گا کیونکہ وہ کوئی تاریخی شخصیت نہیں سی میں جنہوں کی مثال پیش کراں گا مصطفیٰ کا غلام ابو بکر تو عمر کی پیش کراں گا کیونکہ وہ دنیا میں ہوتے آئے انہیں ایسا انقلاب کرتا کیتا کہ دنیا کی تقدیر میں بدل کے رکھ دیتا اگر ابو بکر صدیق نے 2.25 سال تاریخ اسلامی جو کر دیا اللہ جانتا ہے اسلام کی تاریخ میں بچتا ہی کچھ نہیں اللہ اکبر تو پھر کیوں نہ سن ایمان ہوئے کہ مننی پوے گی تینو امامت صدیق دی جنہ جنہ بندے نے گج دیا تھا سبحان اللہ مننی پوے گی تینو امامت صدیق دی کوئی مننے نہ مننے میرے مصطفیٰ آپ بنوا گئے نبی پاک بستر عرارت کے اوپر موجود نے نا آخری ایام چل رہے نے ظاہری حیات دے تے آپ نے حضرت بی بی عائشہ کو بلایا عائشہ صدیقہ کو بلایا مومنہ دی ماں کو بلایا اور صدیقہ کائنات کو بلایا کہ جن کی صداقت کی گواہی کسی دنیا دار نے نہیں دیتی بلکہ خالق کائنات نے سورہ نور کے اندر 18 آیتیں نازل فرما کے دیتی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ اور سستی بھی گل ہے
اور کتنا یار مقام میں ہونا رہتا تھا باپ صدیق اکبر ہے اپنا سبحان اللہ باپ صدیق اکبر ہے تے بیٹی صدیقہ کائنات ہے سبحان اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ذات والا صفات ہے کہ جنہاں دی صداقت دی گواہی جنہاں دی پاکیزگی کی گواہی جنہاں دی عزت دی گواہی جنہاں دی طہارت دی گواہی جنہاں دی مقدس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر آپ بیان فرمائی ہے میرے نبی پاک نے بلایا عائشہ جی حضور نبی پاک کے قدمہ دے اندر جی حضور آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق کو بلاؤ ابو بکر صدیق کو بلاؤ جی حضور کی فرمانا ہے آپ نے فرمایا تو بلا کے آخو کہ میرے مسلح پہ کھلو کے مسلمانوں کو نماز پڑھائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک کسی تو لبی چھپی تکی گل نہیں بے شک تاریخ دی حدیث دی تفسیر دی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھو مسلح رسول دے ہوتے سب سے پہلے نائب بن کے کھڑے ہونے والا ابو بکر صدیق ہے جنہیں بڑے بڑے کافر سننے ابو بکر صدیق نے مارے ہیں مسلمہ قذاب ورگے سبحان اللہ مسلمہ قذاب ورگے نبوت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے مدعیان نبوت انہاں دا کلا کما سیدنا صدیق اکبر نے کیتا ہے اسلام کا پرچم نبی پاک کے بعد اگر سر بلند کیتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے کیتا ہے سبحان اللہ عائشہ جی حضور اپنے ابا جی کو بلاؤ اور انہوں نے کہا مسلمانوں کو نماز پڑھا سبحان اللہ عرض کیتی حضور دل میں بڑے مارے نے بڑے نرم دل نے حضور انہوں کو برداشت نہیں ہونا کہ تہاڈے مسلح کے اوپر کھلو جب کہ پتہ بھی ہوگا کہ سرکار تشریف لے جا رہے ہیں ہر سانو وہ بہادر چہرہ وہ لائن دی زلفاں نظر نہیں ہونیاں ما زال البصر وما طغى دیا اس سرمے والی آنکھاں نظر نہیں ہونیاں وہ ید اللہ والے ہاتھ سانو نظر نہیں ہونے جب دل کے اندر خیال آئے گا میرا باپ بڑا نرم دل ہے سونیا میں تو نماز نہیں پڑھائی جانی تسی یہ کرو عمر رو کہہ دو آپ نے فرمایا عائشہ سرکار کا چہرہ سرخ ہو گیا آپ نے فرمایا عائشہ تینوں نہیں پتا اس مسلح دے اوپر کھڑا دے قابل کون ہے جا ابو بکر رو کہہ جا کہ مسلمانوں نے نماز پڑھا پڑی اشرا مبشرہ موجود نہیں موجود نہیں کیا بدری صحابہ موجود نہیں موجود نہیں سابقون الاولون موجود نہیں موجود نہیں عمر فاروق موجود نہیں
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کی موجودگی کے اندر پڑھائیاں مسلمانوں اور سارے مسلمان پیچھے کھڑے ہو کے پڑھ دے رہے سبحان اللہ کیونکہ وہ ساڈے کے مسلمان تو نہیں سننا انہوں نے پتا سی نبی پاک نے کھڑا کر دیتا ہے سبحان اللہ اور میرا یہ اپنا خیال نہیں یہ حدیث پاک سے موجود ہے بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی تھی ابا جی آپس کے اندر بیٹھے سن عرض کی تھی ابا جی نبی پاک کے غلاماں دے وچوں سب تو اعلیٰ مقام کیتا ہے سبحان اللہ اپنا سبحان اللہ نبی پاک دے غلاماں دے وچوں صحابہ دے وچوں سب تو اعلیٰ مقام کیتا ہے سیدنا علی مرتضی شیر خدا مشکل کشا سبحان اللہ آپ نے کو پوچھا گیا آپ نے فرمایا بیٹا انہاں نام ابو بکر صدیق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر نبی پاک دور نہیں سننا ہوندے تے سب تو زیادہ رائے ابو بکر دی بنی جاتی سی سبحان اللہ مشورہ ابو بکر دا منیا جاتا سی ابو بکر دی رائے نو اہمیت دتی جاندی سی عادت نظام سی اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میرے ابو بکر دی عزت کرے آجے کیونکہ جب میں سارے مکے والے نے جھٹلایا ایک کوئی بندہ سی جنہا چٹان بن کے کافروں میں سامنے کھڑا ہو گیا ادا نام ابو بکر صدیق سی جب اپنے بھی چھڑ دیتا بیگانے بھی پتھر مارے اپنے بھی تانے دیتے بیگانے بھی ساتھ نہ دیتا جب کوئی اپنا نہ بنیا پھر ایک کو کلا ابو بکر سے جڑا میدان کے اندر کھڑا سی سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میں سارے دے احسانات کا بدلہ دے دیتا ہے سارے دے احسانات کا بدلہ دے دیتا ہے علی دی اپنی جان نے میرے ماں بن کے پالیا علی دی اپنی جان نے میرے ماں بن کے پالیا جب آپ فوت ہونے لگی ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا ٹھہر جو آپ قبر کے اندر لیٹ گئے قبر کے اندر لیٹ گئے اندازہ لاؤ قبر کے اندر لیٹ کے آپ نے فرمایا قبر اور کھلی کر دیو قبر کھلی کی تو باہر نکلے حضور نے فرمایا میں لیٹ کے دیکھا تھا پھر لیٹے آپ نے فرمایا قبر کھلی کر دیو آپ نے تو تسلی کر لی پھر آپ نے اپنی والدہ کو اپنے ہتھاں کے اندر اس قبر کے اندر اتاریا اور جس ماں کی اتنی شان ہوے گی اور اللہ کریم کتنے کو تمہیں عطا فرمائے گا حضور نے فرمایا جتنے جتنے میرے تے احسان کیتا نا میں ان کے احسان کا بدلہ دے دیتا آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو ایک وقت تو سی لوگ میرے کو آ کے موت سے طلب کرتے سن سارے لوگ میرے کو موت سے طلب کرتے کوئی پھر بھی کرنا پڑتا کوئی پھر بھی واپس چلا جاتا حتیٰ کہ علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں نبی دی گود کے اندر بھیجنے والے نبی پاک کے اندر گھر رہنے والے 9 سال کے اندر جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا نا حضور نے فرمایا علی تو بھی کلمہ پڑھ لے کہ علی نے ایسے کی تھی حضور میں اپنے ابے کو پوچھ کے کرنا پڑے گا سارے لوگوں نے میرے آسمایا پھر کلمہ پڑھیا جس بندے نے اکھا میٹ کے محمد ہوتے سب کچھ قربان کی تو میں ابو بکر صدیق سی حضور نے فرمایا آشا تو نہیں جان دی انہوں نے مسلح جو تے کھڑا میں کرن لگا تاکہ کل و قیامت تک کوئی بندہ انگلی نہ چکے ابو بکر آپ ہی مسلح تے کھڑا ہو گیا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر امامت ابو بکر دی صداقت ابو بکر دی عدالت ابو بکر دی شجاعت ابو بکر دی محمد بن حنفیہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے عرض کی تھی ابا جی سب تو زیادہ جنہیں گل منی جاتی سی صحابہ دے وچوں سب تو علی مقدار سب تو زیادہ سی شان کون سی آپ نے فرمایا بیٹا ابو بکر صدیق پوچھا اس تو بعد ابا جی کتنا دا مقام سی آپ نے فرمایا فاروق اعظم دا فاروق اعظم دا آپ فرمانے نے میرے دل کے اندر ایک خیال آیا کہ ہن اس کے بعد کتے عثمان دا نام نہ لے لون تے میں سوال بدل دیتا میں عرض کیتی ہے بھائی اس کے بعد تو نہیں مقام ہوئے گا نا آپ نے فرمایا نہیں قریش کا ایک اور آدمی ہے جنہا مقام میرے دوست نے اس کے بعد میرا مقام ہے حضرت گرامی صدیق اکبر ہے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ جانتا ہے اس کائناتی عرض و سما کے اندر اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اور نبیوں کے بعد کسی کا مقام ہے تو سیدنا صدیق اکبر کا مقام ہے
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں دی عصمت اور شان کو مصلی رسول پہ کھڑوتے نے نا، مصلی رسول پہ کھڑوتے نے تے فخر نہیں کیتا، فخر نہیں کیتا، اونے اوتے تکبر نہیں کیتا، اپنا لباس چینج نہیں کیتا، رہن سہن تبدیل نہیں کیتا، خلیفۃ المسلمین بنے اپنی مسند تبدیل نہیں کیتی، رہن سہن بھی ہو، اپنا تمدن بھی ہو، اپنا لبانہ بھی ہو، اپنا کردار بھی ہو، اپنی گفتار بھی ہو، بلکہ کردار دے اوتے تے مصطفیٰ دا رنگ چڑھیا ہویا سی، جڑا ابو بکر نوں ویکھدا سی تے مصطفیٰ یاد آ جاندے سن۔ اینا رنگ چڑھیا ہویا سی، یہ مصطفیٰ دا رنگ ہے، یہ کیڑا رنگ ہے؟ مصطفیٰ دا رنگ ہے۔ پیر دا رنگ ہونا ہی یہ چاہیے، پیر دا رنگ جب مرید تے چڑھے نا تو مرید چو پھر پیر دی صورت نظر آنی چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب مرید چو پیر دی صورت نظر نہ آوے سمجھو یا پیر جھوٹا یا مرید جھوٹا۔ بے شک کیوں بھائی؟ تو پیر ہمیں نبیوں دا پیر، آمینہ دا نال، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے مرید ہمیں ساری امت دا پیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سیدنا صدیق اکبر سبحان اللہ۔ حضرت شیخ سعدی فرمانے، شیخ سعدی 800 سال پہلے دی گل ہے، آپ فرمانے نخستی ابو بکر پیر مرید، جیڑا جیڑا بھی اپنے آپ کو مرید اخوانا ہے نا، پاوے قادری ہوئے، پاوے چشتی ہوئے، پاوے سہروردی ہوئے، او پاوے نقشبندی ہوئے، کسی سلسلے کا بھی ہوئے نا، جیڑا بھی اپنے آپ کو مرید اخوانا ہے اور ابو بکر کو پیر مننا پائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ ابو بکر کو پیر مننا پائے گا کیونکہ ابو بکر نبی پاک دی ساری امت کے پیر نے۔ سبحان اللہ۔ نخستی ابو بکر پیر مرید، عمر پنجا پر پیچ دیوے مرید، اور عمر ہونے جنہیں شیطان دا پنجا مروڑ دے دے نے، شیطان دا پنجا مروڑ دے دے نے، شیطان بیٹھ کے راہ چھڑ جاتا ہے۔ اللہ کتنے کتنے ولی اس نے جناب غارت کیتے، کتنے کتنے ولی، کتنے کتنے اعلیٰ لوگ شیطان نے منتر کے اندر سمیٹ دیتے، ساری ولایت تباہ کروا دیتی، سب کچھ ختم کروا دیتا، لیکن قربان جاؤں فاروق اعظم دی شان تو حضور نے فرمایا عمر جنہیں راہ کھڑی تو لنگ لینا شیطان راہ چھڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خیرت مند عثمان شب زندہ دار، اور آپ نے فرمایا کہ سب تو عقل مند عثمان ہے جنہیں اپنی راتوں عبادت الہی میں زندہ کیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شیخ سعدی کا کلام ہے۔ نخستی ابو بکر پیر مرید، عمر پنجا پر پیچ دیوے مرید، خیرت مند عثمان شب زندہ دار، چہارم علی شاہ بلبل سوار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چوتھے مولا علی نے جنہیں نبی پاک کے نام سواری کرنے والے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگے لکھتے ہیں یا الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست با مان آل رسول۔ سبحان اللہ۔